اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ موجود ابتدائی صدر حبیب بھائی صاحب، میرے بھائی ابتدائی صدر عامر بھائی صاحب، عمران بھائی صاحب، میں آپ تینوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں پہ جلسے کو منتخب کیا اور کامیاب کیا۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے بڑے بھائی مفید بھائی صاحب، میرے بھائی مکرم صدیقی صاحب، ہمارے بزرگ شہاب الدین صاحب، افضل صاحب، اسلم صاحب، ہمارے بھائی محمد توصیف الرف جینائی، قاسم بھائی صاحب، موسیٰ بھائی صاحب، یہاں پہ بیٹھے ہوئے قوم کے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین عزتدار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں تمام میری عزتدار پردہ نشین ماں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جلسے میں بڑی تعداد میں یہاں پر آئے، آپ بیٹھے، آپ نے اپنا گھردار کا کام چھوڑ کر مجلس اتحاد المسلمین میں شرکت کی اور ہمیں آپ کے سامنے بات کرنے کا موقع دیا۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہ میری پردہ نشین عزتدار ماں اور بہنیں جو لکشمی نگر کی یہاں پر آپ آ کے بیٹھے، قریباً 3 گھنٹے سے آپ یہاں پہ مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں، 3 گھنٹے سے آپ ہماری بات سن رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ سے میری عزتدار پردہ نشین ماں اور بہنوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ جو 3 گھنٹے تکلیف اٹھائی، 5 سال تک اس کا فائدہ آپ کو پہنچانے کا کوشش کروں گا۔ آپ نے جو گھردار چھوڑ کر مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے کو کامیاب کیا، آپ کی ہر ایک آواز پر آج کے درمیان میں رہوں گا۔ آپ نے آج جو تکلیف اٹھا کر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ میں سے جس کو بھی بزرگوں کی پینشن ابھی نہیں ملی، ان کے پینشن کی فوراً ہم نمائندگی کریں گے۔ آپ لوگ یہاں پہ جو تکلیف اٹھا کر 3 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے، اگر آپ کے درمیان میں یا آپ کے اڑوس پڑوس میں میری کوئی بیوہ بہن ہے جسے ابھی تک پینشن نہیں ملی، ہم فوراً اس کی پینشن کی کارروائی کریں گے۔ آپ سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے گھر تک کوئی بھی گورنمنٹ اسکیم آئے تو آپ کے سامنے ہم لا کے رکھیں گے تاکہ آپ کا فائدہ ہو۔ تو سب سے پہلے آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہاں پر آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے آنگن واڑی اسکول ہم بنائیں گے ITI میں۔ ایک منڈل میں ایک بلڈنگ تیار ہے جس میں 6 بڑے بڑے کمرے ہیں، منڈل آفس ہمارے سے دور نہیں ہے۔ میں آپ سے میری عزتدار ماں اور بہنوں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہاں پہ فوراً الیکشن کے بعد ہم چاہے سرکار سے یا اپنے اخراجات پر وہاں پہ ٹریننگ مشین رکھیں گے اور وہاں پہ اچھے ٹریننگ آپ کو فراہم کرنے کی پرزور کوشش کریں گے تاکہ میری جو بہن ٹیلرنگ سیکھنا چاہ رہی ہے اس کی وہاں پہ ٹیلرنگ سیکھی جائے۔ جو کورس میں آپ کی دلچسپی ہوگی، آپ جو سیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ کا یہ بھائی، آپ کا یہ بیٹا یہاں ٹھہر کر آپ سے وعدہ کر رہا ہے کہ آپ کی ہر ایک چیز کو حکم کے طور پہ دوں گا اور آپ کے ہر ایک سہولت کے لیے کوشش کروں گا۔ یہاں پہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ انتخابات کا جلسہ ہے، یہ الیکشن کا جلسہ ہے اور الیکشن میں ہر ایک امیدوار الگ الگ پارٹیوں کا آپ کے درمیان میں آئے گا اور اپنی بات رکھے گا۔ مجلس میں اور دوسری پارٹیوں میں فرق یہ ہے، مجلس آپ سے جو وعدہ کرے گی وہ وہی وعدہ کرے گی جو وہ پورا کر سکتی ہے۔ مجلس آپ کے سامنے وہی بات کرے گی جو وہ کر سکتی ہے۔ مجلس آپ کے سامنے وہی بات رکھے گی جو وہ نبھا سکتی ہے۔ ہم دوسری پارٹیوں کے طرح، BJP کی طرح، TRS کی طرح یا کانگریس کی طرح ہتھیلی میں جنت نہیں بتاتے، چاند تارے زمین پہ توڑ کے لانے کی بات نہیں کرتے۔ اگر یہ کانگریسیوں کا مینیفیسٹو سچا رہتا، اگر یہ TRS کا مینیفیسٹو جو یہ وعدے جو کرتے ہیں، اگر کانگریس کے وعدے سچے ہوتے، اگر TRS کے وعدے سچے ہوتے، اگر BJP کے وعدے سچے ہوتے تو اتنی غریبی، اتنی پریشانی کہیں نہیں ہوتی۔ یہ صرف الیکشن میں جھوٹے وعدے کرتے ہیں، جھوٹے بات کرتے ہیں اور جب اقتدار میں آتے ہیں تو بھول جاتے ہیں۔ MIM آپ کی جماعت ہے، آپ کی سیاسی طاقت ہے، آپ کی نمائندگی ہے، آپ کے گلی کوچے میں کام کرنے والی MIM ہے۔ آپ سے اور ایک وعدہ کرتا ہوں، آج میں صبح میں آپ لوگوں کے درمیان میں نے دورہ کیا،
हर एक गली में गया और हर दरवाजे पे आज मैंने लक्ष्मी नगर के खटका मारकर मेरे मजलिस के हक में वोट की अपील की। मैंने हर दरवाजे पे गया, जाके मैंने कहा है मेरी माँ वतन के निशान पे वोट डालना और मजलिस को कामयाब करना। मैंने आपकी हर गली में आया हूँ, मुझे अब समझने आ गया है कि कहाँ पे क्या तकलीफ है, किधर रोड की जरूरत है, किधर वाटर लाइन की जरूरत है, किधर सीवरेज की जरूरत है। आपका ये भाई, आपका बेटा आपके साथ में इस मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के स्टेज से वादा करता है 1 से 6 महीने के अंदर आपको क्या रोड की जरूरत होगी वहाँ रोड फौरन डाली जाएगी। आपने जो वाटर लाइन जहाँ पे भी कहा वहाँ पे साफ पानी की वाटर लाइन डाली जाएगी। आपने जो भी सीवरेज लाइन का कहा वो भी हम डालेंगे। यहाँ पे ठहर कर आपसे वादा करता हूँ, मगर जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो मैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नुमाइंदे की तौर पर बात कर रहा हूँ। कई लोग आपके दरमियान में आएंगे, बीजेपी से आपके दरमियान में आएंगे, बीआरएस से आपके दरमियान में आएंगे, कांग्रेस से भी आपके दरमियान में आएंगे। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, एक जो है ये लोग हर साल आपसे और मेरे सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आपके दरमियान में आते हैं। इलेक्शन हारे बाद से 4.5 साल नजर नहीं आते। 4.5 साल हमारी तकलीफ इनको दिखाई नहीं देती। 4.5 साल हम नजर नहीं आते, हमारी गरीबी नजर नहीं आती, हमारी बेरोजगारी नजर नहीं आती, हमारी बेबसी नजर नहीं आती। 6 महीने पहले आकर हमारे सामने हमारे बुजुर्गों की बात करते हैं, हमारे खवातीन की बात करते हैं। 4.5 साल कहाँ चले जाते या कहाँ पी के बड़े रहते नहीं मालूम। सिर्फ इलेक्शन से पहले आपसे और मेरी मोहब्बत याद आती है। आप मुझे बोलिए, कांग्रेस का जो उम्मीदवार है क्या आप उसको नहीं जानते? जो कांग्रेस का जो उम्मीदवार है क्या आप उसको नाम से आप वाकिफ नहीं है? वो ये पिछले इलेक्शन में कांग्रेस की टिकट से आया था और हारा था। उससे पहले टीडीपी के टिकट से आया था और हारा था। उससे पहले प्रजा राज्य की टिकट से आया था और हारा था। 15 साल से ये नापली की आवाज के बीच में आके वोट की भीख मांगता है। मुझे वोट को कहता है मैं डेवलपमेंट लाऊंगा। मैं मेरी इज्जतदार फटानशी माँ और बहने, मेरे बुजुर्गों और मेरे नौजवानों से एक सवाल करता हूँ, 15 साल से ये इलेक्शन लड़ रहा है, क्या 15 साल में इसने एक बार किसी बेवा को वजीफा दिलाया? क्या 15 साल में इसने एक बार किसी बुजुर्ग को वजीफा दिलाया? क्या 15 साल में इसने एक बार कोई मेरी माँ या मेरी बहन या मेरा भाई मासूर है उसको वजीफा दिलाया? क्या 15 साल में जिसमें 10 साल से शादी मुबारक की स्कीम चल रही है, क्या एक किसी औरत को इसने मदद की शादी मुबारक की स्कीम दिलाने में? क्या इसने आज के किसी रोड की नुमाइंदगी की? क्या इसने आपके गलियों में कोई एक वाटर लाइन की नुमाइंदगी की? क्या हमारी परेशानी में आकर ये ठहरा? क्या इसने हमारे कभी कोई परेशानी को समझने की कोशिश की? हमेशा आता है, इलेक्शन से पहले आता है, खरीदने की कोशिश करता है, उसके बाद गायब हो जाता है। ये बेकरता है, ये आपका हमदर्द नहीं है, आपका नुमाइंदा नहीं है। और ऐसे नुमाइंदे को राहुल गांधी ने नामबंदी को दिया है, ऐसे बेकार को जो 15 साल से हमारे साथ आ रहा, पर इतने पूरे मजमे में एक वजीफा नहीं बता सकता, एक शादी मुबारक स्कीम नहीं बता सकता, या एक रोड उसने लड़ाई नहीं बता सकता, या एक वाटर लाइन नहीं दलाई नहीं बता सकता, कुछ नहीं बता सकता। आप मुझे बताइए मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, हमारे ऊपर क्या कोविड की परेशानी नहीं आई थी? हमारे घरों में से कई घर ऐसे हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं और रात में अपना खाना खाते हैं। आप मुझे बताइए, जब कोविड में हमारे महल्ले बंद थे, जब कोविड में हमारे घर में राशन की कमी थी, रोजगार नहीं था, हमारे घर में हमारे बच्चे दूध से बिलक रहे थे, परेशान हो रहे थे, क्या उस वक्त ये कांग्रेस के उम्मीदवार का मजबूत चेहरा एक बार आपने लक्ष्मी नगर में देखा? आपने देखा होगा, आपने मुजीब भाई का चेहरा देखा होगा,
آپ نے حبیب بھائی کا چہرہ دیکھا ہوگا, آپ نے عامر کا, جعفر حسین میراج کا, ماجد حسین کا چہرہ دیکھا ہوگا. جب ہمارے گھر میں راشن کی کمی تھی, ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کو دودھ کی ضرورت تھی, دوائیوں کی ضرورت تھی, جب ہمارے بوڑھے لوگ آکسیجن سے تڑپ رہے تھے اور آکسیجن سلنڈر کی ضرورت تھی, کیا انہوں نے ہماری مدد کی؟ ہماری پریشانی میں, ہمارے اتنے برے وقت میں یہ نہیں ٹھہر سکے تو آپ کیا ٹھہریں گے؟ آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے, آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس سے بڑا کام یہ الیکشن میں یہ اجلاس, یہ نمونہ کیا کر رہا ہے؟ اس الیکشن میں اپنے آپ کو گرا رہا ہے, اپنے پرورش کرنے والوں کو گرا رہا ہے, اپنی تربیت کرنے والوں کو گرا رہا ہے. آپ مجھے بتائیے, میں بھی ایک سچا مسلمان ہوں, یہاں پہ کئی میری بہنیں بیٹھے ہوئے جو ایک سچی ہندو ہے, یا میرا بھائی موجود ہے جو ایک سچا ہندو ہے. اگر میں سچا مسلمان پہلے نہ ہو سکا تو ایک سچے ہندو کی کیا مدد کر سکوں گا؟ اور ایک سچا ہندو اگر سچا ہندو نہ ہو سکا تو ایک مسلمان کی کیا مدد کرے گا؟ یہ جو کانگریس کا امیدوار ہے, چند ووٹوں کے خاطر شرک کا سہارا لے رہا ہے, چند ووٹوں کے خاطر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے, لوگوں کو ڈرائے صرف چند ووٹوں کے لیے. ہم یہ گر نہیں سکتے. ہم ہمارے ہندو بھائیوں کا, بہنوں کا بھی ساتھ دیں گے, اور ہمارے اخلاق سے ساتھ دیں گے. ہم خود کا ساتھ نہیں دیں گے. ان کو ہماری مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں, ہم تو ان کی مندر میں آنے کی ضرورت نہیں. ہم ہندوستانی ہیں, اور ہندوستان میں ہر مسلمان, ہر ہندو, ہر دلت بھائی اور بہن کی طرح رہتا ہے. یہ ہمارا پیارا ملک ہے, یہاں پہ فرقہ پرستی کی کوئی جگہ نہیں. مگر یہ دوسروں کے جگہ پر جا کر جھک رہا ہے, اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہرا رہا ہے, جا کے نعرے مار رہا ہے صرف چند ووٹوں کے لیے. کیا تو اگر یہ 15 سال کام کرتا تو کیا تجھے جھکنے کی ضرورت پڑتی؟ کیا 15 سال تو لوگوں کے بیچ میں رہتا تو تجھے جھکنے کی ضرورت پڑتی؟ اگر 15 سال تو عوامی خدمات کرتا تو کیا تجھے جھکنے کی ضرورت پڑتی؟ 15 سال اگر میں میری بیوہ بہن کے آنسو پوچھتا تو تجھے جھکنے کی ضرورت پڑتی؟ اگر 15 سال میں تو کوئی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا تو تجھے جھکنے کی ضرورت پڑتی؟ 15 سال میں کوئی ایک بزرگ کا سہارا بنتا تو تجھے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس نے یہ سب کچھ نہیں کیا, اس لیے آج اللہ اس کو جھکا رہا ہے, دوسروں کے در پہ جھکا رہا ہے اور ذلیل کر رہا ہے. یہ کانگریس کا, راہل گاندھی کا امیدوار ہے. آپ کی جماعت ہے, آپ کی حضرت عزیز جماعت ہے. میں آپ سے یہاں پہ ٹھہر کر وعدہ کر رہا ہوں, اے میری پردہ نشین ماں اور بہنوں, میں آپ کے توقعات پہ کھڑا اتروں گا, آپ کی ہر پریشانی میں آپ کے ساتھ کروں گا, ہر ایک اسکیم آپ کے درمیان میں لاؤں گا. نوجوانوں سے وعدہ کر رہا ہوں, ہر 3 مہینے میں ایک جاب میلہ ناگپلی میں رکھایا جائے گا, جہاں پہ 100 سے زائد کمپنیوں کو آپ کی خدمت میں رکھیں گے, تاکہ نوجوان, میرے نوجوان ہو یا میری بہن ہو, جو بھی پڑھے لکھے ہیں ان کو کمپنیز ملے, جا کے وہ اپنی قابلیت ثابت کرے اور نوکری مل سکے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں, فری کوچنگ سینٹر ناگپلی میں کھلائے جائیں گے, جہاں پہ غریب گھر کے بچے فری میں اپنی تعلیم کو اچھا کر سکیں گے. اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر بنائیں گے, جہاں پہ غریب عوام کے بچے اور بچیاں اپنی قابلیت کو بڑھا پائیں گے. آپ کے دروازے تک ہر سہولت لائیں گے, آپ کے توقعات پہ کھڑے اتریں گے, اور آپ کی ہر پریشانی میں ساتھ رہیں گے. مجلس اتحاد المسلمین آپ کی بے باک آواز ہے, آپ کی بے باک نمائندگی ہے, آپ کی بات کرنے والی ہے, اور مجلس اتحاد المسلمین کو طاقتور کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, مجلس اتحاد المسلمین کو طاقت دیجیے, مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے, اور 30 تاریخ کے دن کثیر تعداد میں نکل کر مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ ڈالیے. آپ کے سامنے بارسٹر اشرف اویسی صاحب کے خدمات ہے, آپ کے سامنے اکبر الدین اویسی صاحب کے خدمات ہے. آپ نے دیکھا یہ وہ قیادت ہے, چاہے وہ اکبر الدین اویسی صاحب ہو, چاہے اشرف الدین اویسی صاحب ہو, انہوں نے قوم کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی. کیا آپ نے اکبر الدین اویسی صاحب کے خون کو زمین پہ گرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے اشرف الدین اویسی صاحب کے اوپر گولیاں چلتے ہوئے نہیں دیکھی؟ اے میری ستار پردہ نشین ماں اور بہنوں, اے میری سید ماں اور بہنوں,
کیا مجھے بتاؤ کیا اکبر الدین اویسی صاحب کی بیوی نہیں, کیا ان کے بچے نہیں, کیا ان کے بری ماں نہیں؟ اگر ان کو کچھ ہو جاتا تو کیا رہتا؟ مگر انہوں نے اپنے خون کی قربانی اس زمین پہ بہائی صرف قوم کے لیے, آپ کی بھلائی محدود کے لیے. آپ بتائیے کیا اسد صاحب کو بیوی بچے نہیں, کیا اسد صاحب کو ذمہ داری نہیں؟ ان کے اوپر گولیاں کیوں چلائی گئی؟ اس لیے چلائی گئی کیونکہ وہ آپ کی بات کرتے ہیں, اس لیے چلائی گئی کیونکہ وہ آپ کی بات وقت کے فروغوں کے سامنے ڈر کے کرتے ہیں, پارلیمنٹ میں آپ کی بات کرتے ہیں, اسمبلی میں اکبر الدین اویسی صاحب آپ کی بات کرتے ہیں. ان چیزوں کو یاد رکھیے, ان قربانیوں کو یاد رکھیے اور 30 تاریخ کے دن مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے. آپ سے امید کرتا ہوں, توقع کرتا ہوں کہ 30 تاریخ کو بھاری اکثریت سے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.